अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शोएब नबी मुजद्ददी। आप देख रहे हैं कराची रंग। मैं इस वक्त मौजूद हूं कादरी हाउस पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के मेन मरकज़ी दफ्तर में, जहां पर अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त रमज़ानुल मुबारक के हवाले से इस वक्त बहुत बड़ी मेगा जो है राशन ड्राइव जो होने जा रही है। नादार और मुस्तहिकीन अफराद के अंदर जो है इस वक्त राशन की तकसीम हो रही है। ये एक काम नहीं है, बल्कि पाकिस्तान सुन्नी तहरीक इस वक्त जिस कदर हर तरीके से लोगों की मदद के लिए कोशा रहती है, वो किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। लेकिन इस वक्त क्योंकि रमज़ान शरीफ का महीना है और लोगों के लिए जाहिर सी बात है राशन के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी रहती है, तो इसलिए यहाँ पर जो है इस वक्त राशन ड्राइव की जा रही है। आइए आपकी बात करवाते हैं। और यहाँ पर मरकज़ी जो अहले सुन्नत के जो मरकज़ी हमारे सरपरस्त हैं, सरबराह हैं, जनाब सरवत इजाज़ कादरी भाई यहाँ पे मौजूद हैं। ये देख सकते हैं कसीर तादाद में इस वक्त जो है लोगों के लिए मुस्तकिन के राशन का इंतज़ाम किया गया है। आइए आपको दिखा दें। अभी मौजूद मेहमानों की यहाँ पर आमद भी जारी है और कुछ ही देर के बाद यहाँ पर जो है इसकी ड्राइव शुरू हो जाएगी। यहाँ पर इसके सुन्नी तहरीक के जो मरकज़ी कारकुन हैं यहाँ पर मौजूद हैं। और ये आप देख सकते हैं बहुत बड़ा ये पूरा एक राशन बैग्स हैं जो कि सिस्टम के तरीके से यहाँ पे दिए जाएंगे। आइए हमारे साथ, हम आपकी बात भी करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हमारे साथ इमरान कादरी भाई मौजूद हैं, पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के रहनुमा हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? पाकिस्तान सुन्नी तहरीक तो वैसे ही मशहूर है कि हर तरीके से, चाहे सैलाब हो, चाहे ज़लज़ला हो, चाहे आफत हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, उसके लिए कोशिश रहती हैं और कुर्बानियों के लिए भी ये बहुत बड़ी मिसाल है इसके अंदर। तो अब आप इस वक्त जो है मेन रमज़ान शरीफ का महीना है, उस हवाले से जो राशन ड्राइव की जा रही है उसके हवाले से क्या कहना चाहिए? अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान सुन्नी तहरीक 1990 से इसका क़याम है और जब से ही फलाही कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है। अल्हम्दुलिल्लाह कायदे सुन्नी तहरीक मोहम्मद सलीम कादरी रहमतुल्लाह अलैह, उनके बाद अब्बास कादरी जो शोधा मिलाद मुस्तफ़ा, उनके बाद मौजूदा क़यादत सरवर इजाज़ कादरी की क़यादत में अरसे दराज से जारी और सारी। और इसी तरह हर साल हम अपने शोधा को और मुस्तहिकीन के अंदर राशन तकसीम करते हैं और दुखी खैर ख्वाही के लिए, उम्मत की खैर ख्वाही के लिए, इसी तरह हमारे फलाही काम के लिए सस्ते गोश्त के कैम्प लगते हैं, सस्ते बाज़ार लगते हैं और इसी तरह राशन तकसीम के प्रोग्राम हर साल होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कायदीन, हमारे ज़िम्मेदारान कोशिश हैं कि गरीब आवाम की जिस तरह भी खिदमत हो सके और जिस तरीके से भी हो सके मुस्तहिकीन जो कराची शहर के जो लोग हैं, जो मुस्तवासित तबका है, उनके घर जाकर जो है उन मुस्तहिक के अंदर बीच में राशन तकसीम करते हैं। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे? पाकिस्तानी पता नहीं कितनी पाकिस्तान के अंदर NGOs हैं जो कि बड़े बड़े अपने नाम करती हैं, उसके बाद उनकी आमद बहुत ज़्यादा होती है और जामद तो उनकी सिर्फ दिखावा रह जाती है। उसके अलावा यहाँ पर जो रियल काम हो रहा है उसके हवाले से क्या कहेंगे? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पाकिस्तान सुन्नी तहरीक साल के 12 महीने रोज़मर्रा की सरगर्मियों के साथ आवाम की खिदमत करती है। उन दीगर NGOs की तरह नहीं जो सिर्फ रमज़ान में या चंद दिनों के अंदर अयाम के अंदर नज़र आती है। अल्हम्दुलिल्लाह साल के 12 महीने एक्टिविशन रहते हैं, चाहे अस्पताल के काम हो, दीगर एक्टिविटी के काम हो, चाहे किसी एक्सीडेंट हो, रोड एक्सीडेंट के हवाले से गटर के ढक्कन के जो आजकल मसाइल बल्दियाती हैं, उसमें भी पाकिस्तान सुन्नी तहरीक में हमारे ज़िम्मेदारान पेश रहते हैं और फलाही कामों में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ज़िम्मेदारान पेश रहते हैं। अभी ये किस तरीके से, ये क्या सिस्टम बनाया हुआ आपने? ये एक बैग है या क्या है? तो यह सिर्फ एक वो है, क्या चीज़ है? सर, ये पूरा राशन है। ये तकरीबन 1 महीने का राशन का बैग है जिसमें 5 किलो आटा, 5 किलो चावल है, 10 किलो आटा है, 2-2 किलो दाल है, चीनी है, पत्ती है और देकर जो लाजमा जो राशन कितने लोगों के लिए है ये? तकरीबन ये अभी तकरीबन हमारे 1500 अफराद के लिए हमने ये तकसीम करने का इरादा किया है। तो वो अभी आएंगे या क्या? जी, अभी है कि हमारे मेहमान गिरामी भी आएंगे। मेहमान गिरामी के साथ इनकी शुरुआत होगी, जो पैकिंग होगी कुछ, उसके बाद इंशाल्लाह जो मुस्तहिकीन है उनमें राशन तकसीम होगा। आइए हम और कुछ लोगों से भी आपकी बात करवाते हैं, हमारे साथ कनेक्ट रहिएगा। हेलो अस्सलाम। मौजूद मेहमानों को बहुत बहुत खुश आमदीद। भाई ये तो क्या करूँ, इसको ऑफ करना पड़ेगा, है ना? अच्छा, काम मैं बंद करता हूँ, आप कनेक्ट करें, हो सकता है फिर आपको कनेक्ट कर दिखाइए। हमारे साथ इस वक्त मीडिया कोऑर्डिनेटर मौजूद हैं पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के, बहुत ही माशाल्लाह से डिसेंट शख्सियत हैं और मीडिया वालों के साथ बहुत कनेक्ट भी रहते हैं। खालिद ज़िया कादरी भाई, सबसे पहले तो मुबारकबाद देता हूँ। पाकिस्तान सुन्नी तहरीक हर हवाले से जो है ना लोगों के लिए बिल्कुल कोशिश रहती है। उसके अलावा ये है कि आज तो जाहिर सी बात है रमज़ानुल मुबारक के हवाले से राशन ड्राइव है, क्या कहना चाहेंगे सारी इंसानी खिदमत के हवाले से? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। आप मोहब्बत रखते हैं और मोहब्बत करते हैं, आपकी मेहरबानी है, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। और इस हवाले से जो आपने सवाल किया, ये है कि ये हर साल अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा हर साल तो है लेकिन बीच में भी हमारी कोशिश होती है अहले सुन्नत खिदमत फाउंडेशन के तहत हम ये आम दिनों में रमज़ान के अलावा भी हम कोशिश करते हैं कि इंसानियत की हम खिदमत करें, अपने आवाम की, अपने लोगों की, पाकिस्तानियों की हम खिदमत करें। जो इसके हक़दार होते हैं उनकी खिदमत करते हैं और जो शोहदा हैं हमारे,
उनकी भी हम जो है ना माहाना या जैसे भी है ना हम उनकी सेटिंग बनाते हैं। अच्छा, एक छोटी सी मेरा सवाल ये है कि देखिए 12 महीने होते हैं साल के अंदर ना, और हम एक महीने के अंदर इस कदर लोगों को याद करते हैं हर हवाले से कि भाई वो बेचारे उनको ज़रूरत है चीज़ें, तो बाकी 11 महीने बाकी लोग क्या करते हैं? क्या उस 11 महीने में गुर्बत ख़त्म हो जाती है या वो गरीब ख़त्म हो जाता है? आजा बेटा। मैंने आपसे अर्ज़ किया पहले कि हम ना 11 महीने 12 महीने ख्याल रखते हैं, लेकिन ये जो मौका होता है ये होता है ईद का मौका और ये होता है रमज़ान का। आप भी अच्छी तरह जानते हैं, आप भी घर वाले हैं कि इसमें एक तो खराजात ज़्यादा होते हैं लोगों सही को, बात है। फिर एक ईद आ रही है वो उसकी खुशी होती है, तो ताकि हम कोशिश करते हैं लोगों की खुशियों में शामिल हों, 12 लोग महीने खुश होना रहें। चाहिए, 12 महीने होना चाहिए। इंशाल्लाह हम करते रहते हैं 12 महीना, और हम तो सस्ते बाज़ार भी लगाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, सस्ते बाज़ार लगते हैं हमारे, और ये सब खिदमत के जज्बे में ही इंशाल्लाह, जज्बा है खिदमत। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, दुआ में याद रखें। बड़ी मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया। और इस बावकार तकरीब में शहर कराची की बड़ी शानदार और शौक के हवाले से इंतहाई खास शख्सियत यहाँ तशरीफ ला रहे हैं, और हम पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के शोबा अहले सुन्नत खिदमत फाउंडेशन नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह पाक की पाक ज़ात के लिए जो तमाम जानों का पालने वाला है, रब्बुल आलमीन है, जिसके कब्ज़े कुदरत में हम सब की जानें हैं, जो गफ़ूर रहीम है, रहमान है, और लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम सरवर कौनैन ताजदार मदीना ख़ातमुन नबीयीन प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में औलाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और असहाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सबसे पहले तो मैं बहैसियत एक परिस्तार भी और एक कॉम्पेयर छोटा सा नादिर शेख इंतहाई अदब एहतराम के साथ मोहब्बत के साथ आप सब मेरे लिए काबिल एहतराम शख्सियात की खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलातु वस्सलाम अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व बारिक वसल्लम। आज 36वां सालाना राशन तकसीम ये पुरवकार तकरीब अहले सुन्नत खिदमत फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम, जो कि 1990 से तवातुर के साथ माशाल्लाह ये सिलसिला जारी व सारी है, और इसमें इसका आगाज़ किया जा रहा है। मैं इंतहाई मोहब्बत के साथ तिलावत कलाम रब्बानी के लिए हाफिज़ अनवर अली साहब से मुल्तमिस हो कि वो यहाँ तशरीफ़ लाएँ और तिलावत कलाम रब्बानी से हम सबको भी मुस्तफ़िज़ फरमाएँ और इस बाकायदा इस पुरवकार तकरीब का आगाज़ भी करें। हाफिज़ अनवर अली साहब। मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़द अफ़लह मन तज़क्का وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى
صحف إبراهيم وموسى صدق الله العظيم. یہ نام دیے خدا کا ذکر کریں اور ذکر مصطفیٰ نہ کریں. خدا کا ذکر کریں اور ذکر مصطفیٰ نہ کریں. ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کریں. انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گلہائے عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں حافظ عبدالعزیز صاحب. علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. نور بنت نور زوج نور 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 مطلق کی کنیز اللہ لہرا نور کا. میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا. نور دل دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تو ہے عین نور تیرا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. محمد سید الکونین و ثقلین. محمد سید الکونین و ثقلین والفریقین من عرب ومن نجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. یا نبی ہم کو مدینہ میں بلانا بار 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 آؤں بنے آخر مدینہ میں مزار. گنبد خضرا کے جلوے اور وہ افطاریہ. گنبد خضرا کے جلوے اور وہ افطاریہ. یاد آتی ہے بہت رمضان طیبہ کی بہار. هو الحبیب الذی ترجى شفاعته. هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل أول من الأحوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سبحان اللہ. یہ مائک کنٹینیو لگا رکھیں. اچھا جی. انجینئر محمد ثروت اعجاز قادری بھائی کو کہ الحمدللہ جو
ये पौधा लगा कर गए थे हमारे फाउंडर, हमारे शहदा, माशाल्लाह आज एक तनावर दरख्त की शक्ल जो है वो अख्तियार कर चुका है। तो बहुत बहुत मुबारकबाद अवाम अहले सुन्नत की तरफ से। मैं आप सबको ये भी बताता चलूँ कि ये राशन की जो तकसीम होती है, ये सबसे पहले इसमें जो सिलसिला रखा जाता है वो शहदा के ख़ानदानों के लिए रखा जाता है, और ये पाकिस्तान सुन्नी तहरीक का खासा रहा है, ये इनका मिशन रहा है कि सबसे पहले जो है शहदा की फैमिलीज़ को जो है उनको जो है तरजीह दी जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आसिफ भाई आपकी मौजूदगी में भी, आप सबकी मौजूदगी में थोड़ा सा जो है बताता चलूँ। वैसे तो आप सबके इल्म है कि अहले सुन्नत खिदमत फाउंडेशन की जो खिदमात हैं वो बड़ी नुमायाँ हैं। जैसे कि सबसे पहले बल्दिया में जो है हॉस्पिटल बनाया गया, और ज़ियाउद्दीन कंप्यूटर की मुख्तलिफ़ शाखों का क़याम अमल में लाया गया, एम्बुलेंस का सिस्टम भी जो है बनाया, मुख्तलिफ़ शहरों में जो है मदारिस और स्कूलों का क़याम जो है वो अमल में लाया गया है अहले सुन्नत खिदमत फाउंडेशन की। भाई सरवत एजाज़ कादरी साहब और बिलाल सलीम कादरी साहब जो भी ड्यूटी लगाएंगे मेरी, और किसी भी हवाले से, चाहे वो कंस्ट्रक्शन के हवाले से, चाहे वो शोधाओं के बच्चों के फैमिलीज़ के हवाले से, और चाहे मेडिकल के हवाले से, जहाँ ये कहेंगे, जहाँ जहाँ ज़रूरत होगी, तो आसिफ मूसा इंशाल्लाह इनसे एक कदम पहले वहाँ खड़ा होगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आसिफ भाई। और जहाँ आसिफ नाम आते हैं ये बड़े दयालु लोग होते हैं, और आप ही के एक हम नाम जिन्होंने ताजिर बरादरी में बहुत कम अरसे में जो है माशाल्लाह ताजिरों की खिदमत करके एक मकाम बनाया है। और सरवत भाई का साथ तो इनका ऐसा है कि बस चोली दामन वाला साथ, और माशाल्लाह आज जो है ये कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो है मैनेजिंग कमेटी के मेंबर भी। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह, बिल्कुल बिल्कुल, ये क्रेडिट तो जाता है। और मैं इंतहाई मोहब्बत के साथ ये माइक देना चाहूँगा। यूँ तो आप वैसे ही खराज तहसीन पेश करते हैं, लेकिन आज की इस पुरवकार तकरीब में ख़ास तौर से हम ये कवर करना चाह रहे हैं आसिफ भाई, आप जैसी जो काबिल कदर शख्सियत है अहले सुन्नत खिदमत फाउंडेशन के हवाले से जो आप कहना चाहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे हमेशा जब भी सरवत भाई बुलाते हैं बड़ी खुशी महसूस करता हूँ। जिस तरह अहले सुन्नत खिदमत फाउंडेशन काम कर रही है, और मेरी पूरी ऑल कराची ताजिर अलाइंस सरवत भाई के साथ कई अरसे से जुड़े हैं, और हमने देखा कि हमेशा बल्कि सबसे बड़ी खुशी की बात तो यह है कि अपने शोधा को नहीं भूले, जिस पर मैं सरबरा सरवत एजाज़ कादरी भाई को और उनकी पूरी टीम को ऑल कराची ताजिर अलाइंस की जानिब से खराज तहसीन पेश करता हूँ। ये बहुत अच्छी बात है कि देखें आज के दौर में बड़ा नफसा नफसी चल रही है, ज़िंदगी में नहीं पूछा जाता, लेकिन शोधा के जाने के बाद उनकी फैमिली को पूछना ये बड़ी बात है। सरवत भाई, मैं यहाँ आपको और आपकी पूरी टीम को मुबारकबाद भी पेश करता हूँ। और इंशाल्लाह जिस तरह ताहिर ने कहा, ऑल कराची ताजिर अलाइंस सरवत भाई आपके साथ जुड़ी रहेगी इंशाल्लाह। जब भी जहाँ भी हमें आपको हमारी ज़रूरत होगी हम आपके साथ हैं। और इसमें जो आज ये सिलसिला शुरू किया है, ये अक्सर हम आपको हर साल जो है वो देखते आए और आपकी खिदमत को सराहते भी हैं, और इंशाल्लाह आगे भी हम आपके साथ रहेंगे। थैंक यू। कि ज़लज़लों में कायम किया कैंपों में दुखी इंसानियत की खिदमत बहुत सारी की, और इसी सबब जो है इन्हीं खिदमात को सराहते हुए जो है कश्मीर वज़ीर आज़म कश्मीर ने जो है अवार्ड से भी नवाजा, और सैकड़ों ट्रॉफ़ियाँ अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह तशरीफ़ ला चुके हैं शहीद अहले सुन्नत बानी कायद अस्सलाम वालेकुम जनाब शहीद अब्बास कादरी रहमतुल्लाह अलैह के साहिबजादे हम सब के लिए काबिल ताज़ीम हैं, काबिल कदर हैं, जो कि मरकज़ी सदर हैं आप पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के। जनाब अल्लामा बिलाल अब्बास कादरी साहब यहाँ तशरीफ़ ला चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और
بلال بھائی آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ ماشاءاللہ یہ سلسلہ جو قائم کیا گیا تھا وہ آج بھی جاری ساری ہے الحمدللہ، اور ہمیشہ جاری ساری رہے گا، اور آپ کو ہم دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں، اور آپ مرکزی صدر ہیں لیکن مجھے خوش آمدید تو کہنا پڑے گا ظاہر ایک میزبان کی حیثیت سے. اور میں آپ کو مزید اس طرف لے کر جا رہا تھا جو خدمات ہیں. عید الاضحیٰ میں بھی جو ہے اجتماعی قربانی کا سلسلہ جو ہے وہ بدستور جاری ہے آصف بھائی، اور ہر سال جو ہے باقاعدگی سے اس ماہ مبارک اس برکتوں والے مہینے میں جو ہے بچت بازار بھی لگایا جاتا ہے اہل سنت خدمت فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام، اور 7 ڈسٹرکٹ میں، اور جہاں اشیاء خورد و نوش انتہائی مناسب قیمتوں میں جو ہے عوام کے لیے بآسانی دستیاب ہوتی ہے. بلڈ کیمپ کا بھی جو ہے آصف بھائی انعقاد کیا جاتا ہے. مزید روشنی ڈالیں گے، لیکن اس سے قبل جو ہے میں یہاں پر چاہوں گا کہ ہمارے جو کیمرہ مین ہمارے جو دوست ہیں وہ بھی ذرا تھوڑا سا الرٹ رہیں، یہ ہمیں کامنٹس اپنے قیمتی لینے بھی ہیں، اور مختصر سا جو ہے اہل سنت خدمت فاؤنڈیشن کے حوالے سے جو ہے یہاں پر خراج تحسین پیش کریں گے. شہر کراچی کا بڑا ایک دبنگ بہادر تاجر رہنما بھی ہیں، میری مراد جنرل سیکرٹری بھی ہیں، اور آل کراچی تاجر الائنس کے، اور صدر بھی ہیں گرین ٹمبر مرچنٹ گروپ کے جناب طاہر سربازی صاحب. میں ان سے درخواست کروں گا کہ ذرا اہل سنت خدمت فاؤنڈیشن پر جو ہے اگر آپ کھڑے ہو جائیں گے طاہر بھائی تو یہ ہم اس کو کور بھی کر لیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کے اس پرنور محفل میں ثروت بھائی کی جانب سے مدعو کرنا، ہمیں عزت بخشنا، یہ ان کی اعلیٰ ظرفی ہے. میں سمجھتا ہوں اہل سنت خدمت فاؤنڈیشن کا ہم بہت مشکور ہیں کہ انہوں نے اس پرنور محفل میں، خدمت کے اس محفل میں ہمیں مدعو کیا، ہمیں عزت بخشی. اور آج اس پروگرام کے حوالے سے میرے لیے پرسنلی میں کہوں گا ایک عجیب بات مجھے یہ لگی کہ سیاسی تنظیمیں، سیاسی پارٹیاں ایک جلسے کی شکل میں پروگرام کر کے 500,000 لوگوں کو، چاہے فیملیز کو بٹھانا، ان کو 3 گھنٹے 4 گھنٹے بلکہ پوری رات سحری تک انتظار کروانا، اس روایت کو توڑ کر آج سنی تحریک اور اس اہل سنت خدمت فاؤنڈیشن کی ٹیم نے، میں کہوں گا ایک مثالی کام کیا ہے. میں آل کراچی تاجر الائنس کی جانب سے اور اپنی تاجر برادری کی جانب سے اہل سنت خدمت فاؤنڈیشن کا بہت مشکور ہوں، اور انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ ایک بہترین انداز میں انہوں نے اس پروگرام کو رکھا، جس میں کہ جن فیملیز کو رجسٹر کر کے ان کے نام، ایڈریس لے کر آج یہ بغیر ان کو تکلیف دیے راشن ان کی دہلیز تک پہنچانے کا جو آپ لوگوں نے ایک روایت قائم کی ہے، میں اپنی پوری ٹیم کی جانب سے اہل سنت ٹیم کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اور سرور صاحب آپ کا ایک بار پھر میں کہوں گا اللہ آپ کو زندگی دے، آپ کی سرپرستی میں جس طرح آپ تمام تاجر اور سیاسی لوگوں کے ساتھ رابطے میں اور ایسے خدمت کے جذبے کو آگے لے جا رہے ہیں، میں اپنی ٹیم کی جانب سے آپ کا بہت مشکور ہوں. شکریہ، اور ہمیشہ ساتھ رہیں گے. اور اچھا ویسے جی اور میں ایک بات میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ واحد ہمارے ہر دل عزیز جو ہے رہنما ہیں، ہمارے عظیم مجاہد اہل سنت ہیں کہ جو ہر طبقے میں جو ہے پسند کیے جاتے ہیں. ہر طبقہ جو ہے انہیں قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اور بزنس کمیونٹی تو بس آپ یہ دیکھ لیں کہ آج بزنس کے دن چل رہے ہیں، راتیں چل رہی ہیں، سارے بزنس کمیونٹی کے لوگ ہیں، ابھی اور آ رہے ہیں. میں یہ مائک دینا چاہوں گا انتہائی محبت کے ساتھ جو خود ایک بہت بڑھیا کام کر رہے ہیں کراچی شہر میں. بالکل، وہ تو آصف بھائی ماشاءاللہ کون واقف نہیں ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ثروت بھائی ماشاءاللہ روزانہ افطاری کا جو انتظام کیا جاتا ہے وہ ذاتی طور پر، اور ماشاءاللہ موسیٰ فاؤنڈیشن جو ہے بلدیہ میں جو بڑھیا کام کر رہے ہیں، ایک بڑی خوبصورت وسیع و عریض جو مسجد ہے، میں جب سے ان کا پرستار ہو گیا
کہ ان کی فیملی نے ان کے والد صاحب کی خاص طور سے ان کی سرپرستی اور ماشاءاللہ اتنی بڑی مسجد جو ہے اس کا قیام جو ہے اس کے باقاعدہ سارے انتظامات جو ہیں آپ دیکھتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ وہاں کے عوام جو ہیں بہت پیار کرتے ہیں اور میں بھی بہت پیار کرتا ہوں، اور آپ ممبر صوبائی اسمبلی بھی ہیں جی نہیں میں تو کافی عرصے سے پیار کرتا ہوں، کافی عرصے سے کرتا ہوں، لیکن کبھی گیا نہیں میں، ہے نا آصف بھائی؟ تو بہت قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ میں چاہوں گا کہ رکن صوبائی اسمبلی پاکستان پیپلز پارٹی اور موسیٰ فاؤنڈیشن کے رواں جناب آصف موسیٰ بھائی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ قابل احترام یہاں پر موجود سربراہ پاکستان سنی تحریک ثروت اعجاز قادری صاحب، بلال عباس صاحب، بلال سلیم صاحب یہاں پر ابھی موجود نہیں ہیں، لیکن روحانی طور پر یہاں پر موجود ہیں۔ جب میں یہاں پر آ رہا تھا تو ان سے میں نے پرمیشن بھی لی ہے کہ میں جا رہا ہوں، کیونکہ آج بات سنی تحریک پاکستان سنی تحریک کے حوالے سے ہو رہی ہے، اور ہمارے شہید بانی رہنما تھے جو سنی تحریک کے سلیم قادری صاحب، میری خوش نصیبی ہے کہ میں بالکل ان کا پڑوسی بھی ہوں اور ان کے ساتھ رہتا ہوں، اور بچپن میں ان کے ہاتھوں میں ہی بڑے ہوئے ہیں الحمدللہ۔ اور جس طرح انہوں نے اہل سنت کے لیے، سنیت کے لیے جس طرح اپنی جان قربان کی، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں، ان کے مشن کو، ان کی لیگیسی کو، ان کے ویژن کو جس طرح ثروت بھائی آپ، بلال سلیم قادری صاحب، بلال عباس صاحب آپ آگے لے کے چل رہے ہیں، اور جن حالات کے اندر، تو اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ میں نے ابھی یہ دور بھی دیکھا کہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا نا، جب لوگ بولتے ہیں میں ساتھ ہوں، میں ساتھ ہوں، بھائی میں سر کٹا دوں گا، بھائی میں جان کٹا دوں گا، لیکن جب طوفان آتا ہے نا، اس وقت معلوم ہوتا ہے کہ کون ہاتھ چھوڑ کے چل رہا ہے اور کون ہاتھ چھوڑ کے بھاگ رہا ہے۔ تو میں نے ان حالات میں بھی بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ سنی تحریک کے لیے بلال سلیم صاحب کے ساتھ، ثروت اعجاز بھائی کے ساتھ کھڑے رہے ہیں، اور میرا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے، میں پیپلز پارٹی کا ایم پی ہوں، اور میری یہ موجودگی، میرا یہ آنا، یہ آپ کو بتانا ہے کہ آصف موسیٰ ہر وقت آپ کے ساتھ ہے، پاکستان پیپلز پارٹی آپ کے ساتھ ہے انشاءاللہ۔ اور میرے ساتھ میرے ڈسٹرکٹ کا نائب صدر سلام حافظ صاحب یہاں پر موجود ہیں۔ جب میں نے ان کو یہ بتایا کہ میں جا رہا ہوں اور ثروت بھائی کا پروگرام ہے، تو پھر یہ انہوں نے کہا کہ ہم بھی جائیں گے۔ ذیشان تنولی ہمارے یو سی کا چیئرمین ہے ماشاءاللہ سے، وہ بھی یہاں پر آیا، ہم سارے ساتھ آئے ہیں۔ اور میں آپ کو ایک بات اور بتا دوں کہ جس طرح شیخ صاحب بتا رہے تھے بہت سارا، تو جو ہاسپٹل ہے یہ ایک دور میں بند ہو گیا تھا، پھر بلال سلیم اور میں ہم بیٹھے یہاں پر، غفار بھائی بھی موجود ہیں، ساتھ ساتھ فہیم بھائی بھی یہاں پر موجود ہوں گے۔ فہیم بھائی کدھر نظر نہیں آ رہے، فہیم بھائی یہ رہے، فہیم بھائی موجود ہیں۔ انہوں نے سر بڑی محنت کی اس کے لیے، بلال سلیم نے، انہوں نے بڑی محنت کی، اور ہم نے سب سے پہلے وہاں پر ایک میڈیکل کیمپ سے آغاز کیا الحمدللہ، اور اس کے بعد جب وہ پودا لگا تو آج وہ پروان چڑھ کر ایک تناور درخت بن چکا ہے، اور اس میں 1000 سے 1200 بچے جو ہیں، وہ فیملی کے بچے جو ایب نارمل ہیں، اسپیشل چلڈرن ہیں، ان پہ جس طرح سے ان کا علاج ہو رہا ہوتا ہے، تو اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ اہل سنت والجماعت، اہل سنی تحریک کی جو فاؤنڈیشن ہے جس طرح سے وہ کام کر رہی ہے، اور آج کا جو انہوں نے پروگرام رکھا ہے، راشن ڈرائیو رکھی ہے مستحق لوگوں کے لیے، سفید پوش لوگوں کے لیے، اور اس دور حاضر میں جو مہنگائی ہے، اس میں یہ آج کا یہ پروگرام کرنا اور راشن ڈرائیو کرنا کسی نعمت سے کم نہیں ہے۔ تو میں آپ کو مبارکباد بھی دوں گا، اور میں آپ کو یہ بات بھی کہوں گا کہ آصف موسیٰ کی آپ کو کہیں پہ بھی ضرورت ہوگی تو آصف موسیٰ آپ کے ساتھ ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کا ایم پی آپ کے ساتھ ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین، ہمارے پارٹی کے عہدیدار آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ۔ اور حالات جیسے بھی ہوں، حالات اور وقت جیسے بھی ہوں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور ہم وہ لوگ نہیں ہیں جو صرف منہ سے کہتے ہیں۔ آپ نے دیکھا بھی ہے کہ ہم ساتھ کھڑے رہیں، اور کھڑے تھے، کھڑے ہیں، اور انشاءاللہ کھڑے رہیں گے آپ کے ساتھ جب بھی موقع اللہ نے دیا تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو میری تمام نیک خواہشات، نیک تمنائیں، بہت ساری دعائیں پاکستان سنی تحریک کے ساتھ ہیں، اور جس طرح آپ بلال سلیم قادری شہید
سلیم قادری صاحب کی لیگیسی کو آگے لے کے چل رہے ہیں اور سنیت کے لیے کام کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ ہم ہر وقت آپ کے ساتھ ہیں، اور آپ جو کام کر رہے ہیں ہم اس میں بھی آپ کے ساتھ ہیں. جہاں آپ کو ضرورت ہوگی کسی راشن ڈرائیو کے حوالے سے، کسی ہاسپٹلز کے حوالے سے، ویسے تو وقتاً فوقتاً بلال سلیم رابطے میں رہتے ہیں ہمارے ساتھ اور ہم مل کے مختلف کام کر رہے ہوتے ہیں. اور اس کے علاوہ بھی آپ کہیں سمجھیں گے ایز ایڈمنسٹریٹو طور پر، میڈیکلی طور کے اوپر، سماجی طور کے اوپر آپ کہیں بھی سمجھیں گے تو انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ہوں گے. میری دعا ہے کہ آپ اسی طرح سنیت کے لیے، دین کے لیے کام کرتے رہیں. اللہ تعالیٰ پاکستان سنی تحریک کو دن دگنی رات چگنی ترقی دے، اور جو بھی پریشانی کا وقت آئے وہ آسانی سے ٹل جائے. بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ عاصم موسیٰ بھائی. ایک گروپ فوٹو جو ہے رکن صوبائی اسمبلی پاکستان پیپلز پارٹی اور موسیٰ فاؤنڈیشن کے روح و رواں بڑی خدمات انجام دینے والی شخصیت عاصم موسیٰ صاحب جو ہے یوسی چیئرمین صاحب کا اور سر آپ کا بھی بہت بہت سلام آفریدی صاحب، مومن تنولی صاحب بہت بہت شکریہ. اور ہم سمجھتے ہیں صرف آصف بھائی نہیں ہیں، آپ سب ہمارے ساتھ ہیں. بہت شکریہ، بہت شکریہ عاصم موسیٰ بھائی آپ کا اتنا وقت دینے کے لیے. برسہ برس سے جو ہے فلاحی کام کرتے آ رہے، خاص طور سے ساری دنیا میں جو ہے اجتماعی شادی کے حوالے سے جو ہے بڑی نمایاں حیثیت رکھتے ہیں، بڑے نیک کام کرتے ہیں. رمضانوں میں بھی جو ہے راشن کا اہتمام کیا جاتا ہے، تقسیم کیا جاتا ہے ماہانہ طور پر بھی. تو ہمارے ساتھ جو ہے غوثیہ ویلفیئر روح روا شہر کراچی کے فرزند اور ماشاءاللہ بڑی معروف شخصیت جناب حسین رومی بھائی یہاں پر موجود ہیں. تو میں چاہوں گا کہ آج آپ یہاں تشریف لائیں اپنے رفقا کے ساتھ. تو پہلے سنت خدمت فاؤنڈیشن کو جو ہے اپنے خصوصی انداز میں جو ہے آپ سراہے تحصیل بھی پیش کرتے ہیں ان کی خدمات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انگنت شکرانے اس رب کریم کے جس کے قبضہ قدرت میں ہم سب کی جان ہے، اور بے شمار ہزارہ درود و سلام آقائے دو جہاں حضور النور صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو خاتم النبیین ہیں اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم. آج کی یہ تقریب پاکستان سنی تحریک کے حوالے سے منعقد کی جا رہی ہے، جس میں مستحقین کے لیے اور خصوصاً شہداء کے لیے جو ہے وہ راشن ان کے گھروں پہ پہنچانے کی تقریب ہے. یہ جو سلسلہ ہے مستحقین تک راشن پہنچانے کا، یہ اس کا اجر و ثواب بے پناہ بے حساب ہے. اور جو لوگ اس میں دامے درمے سکنے قدمے جو ہے تعاون کر رہے ہوتے ہیں، وہ یقیناً جو ہے وہ اپنی آخرت کے لیے ایک بہترین بخشش کے اسباب جو ہے وہ پیدا کر رہے ہوتے ہیں. سرور بھائی کی خدمات، بلال بھائی کی خدمات، سلیم بھائی کی خدمات یہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. اور غوثیہ ویلفیئر آرگنائزیشن پاکستان شروع سے جو ہے وہ سنی تحریک کے ساتھ تھی، آج بھی ساتھ ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ان کی جتنی بھی فلاحی سرگرمیاں ہیں اس میں انشاءاللہ تعالیٰ الغوثیہ دامے درمے سکنے قدمے آپ حضرات کے ساتھ ہیں. اللہ پاک ہم سب کو جو ہے وہ اس طرح کے نیک کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کے معاملات میں جو ہے وہ اللہ پاک آسانی پیدا فرمائے. میں سرور بھائی بلال بھائی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، ان کی پوری انٹائر سنی تحریک کی ٹیم کو کہ وہ اتنا بڑا کام کر رہے ہیں. اور آصف گلفام بھائی نے جیسے بتایا کہ وہ شروع سے تھے، ہمیں بھی اعزاز ہے کہ ہم بھی شروع سے ہیں. اور آصف گلفام بھائی نے جس طرح سے کہا ہے کہ انشاءاللہ آئندہ بھی ساتھ رہیں گے، تو زندگی جو ہے وہ اگر رہی تو ہم سنی تحریک کے ساتھ تھے اور ساتھ رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. بہت بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ. میری مراد شبیر قریشی صاحب سے جو کہ پارلیمانی لیڈر ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سندھ اسمبلی میں. ہم آپ کا بے حد شکریہ ادا کرتے ہیں. اور سرورت اعجاز قادری بھائی کی طرف سے، بلال عباس قادری صاحب کی طرف سے تمام تاجر رہنما یہاں پر موجود ہیں. اور شبیر بھائی آپ کے علم ہے کہ ماشاءاللہ اہل سنت خدمت فاؤنڈیشن جو ہے
1990 سے جو ہے یہ مثالی خدمات جو ہے انجام دے رہے ہیں، اور آج اسی سلسلے کی ایک خوبصورت کڑی ہے کہ ماہ مبارک میں جو ہے راشن کی تقسیم جو ہے وہ کی جاتی ہے. آپ یہاں تشریف لائے، بہت بہت شکریہ. اور اب گزارش کروں گا، تاجر رہنما ہیں، سینئر وائس چیئرمین بھی ہیں الائنس آف آرام باغ مارکیٹس ایسوسی ایشن کے، اور صدر ہیں الحرم شاپنگ مال کے. جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ سروت بھائی کے بہت بڑے پرستار بھی ہیں اور آج سب یہاں پر موجود ہیں، تو میں کاشف سلاٹ صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ بھی جو ہے ارسال. اچھا، میں اس لیے کھجور کا نہیں کہہ رہا ہوں کہ سال مجھے نہیں ملی تو میں نے اس لیے نہیں مینشن کیا اس کو. بہت محبت کرنے والے، اور میں آپ کو بتاؤں آپ سب کی موجودگی میں شبیر بھائی، حسین بھائی، کہ یوں تو تاجر رہنما بہت سارے کام کرتے ہیں، لیکن باقاعدگی سے جو ہے نا، میں آپ کو بتاؤں کہ لال بھائی کہ اپنی مارکیٹ میں جو ہے روزانہ کی بنیاد پر محنت کش جو طبقہ ہے، مزدور جو طبقہ ہے، جن کو کھانا بہت مہنگا ملتا ہے، انہیں 10 روپے ٹوکن پر جو ہے یہ اتنا بڑا باکس جو ہے یہ روزانہ کی بنیاد پر دیتے ہیں. ماشاءاللہ یہ ایک بہت بڑا کارنامہ ہے کاشف کا اور ان کی پوری ٹیم کا. بہت شکریہ کاشف سلاٹ جی، اہل سنت خدمت فاؤنڈیشن کے لیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو ہم شکریہ ادا کرتے ہیں سروت بھائی کا کہ جو خدمت کے کام کے اندر اگر آپ کو مدعو کیا جاتا ہے تو اس میں اللہ کی رحمت بھی آپ کے اوپر ہوتی ہے، کیونکہ یہ جو کام ہے، اور مجھے یہاں کہ اتنا اچھا لگ رہا ہے کہ جو قوم اپنے محسنوں کو نہیں بھولتی وہ ہمیشہ ترقی کرتی ہے. تو یہاں آ کے بہت اچھا لگ رہا ہے کہ یہ اپنے محسنوں کو، کیونکہ وہ جو محسن تھے وہ اہل سنت کے لیے جنگ لڑتے رہے اور وہ پیرا دیتے تھے تاجدار ختم نبوت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے. تو یہ ان کے لیے جو کام کر رہے ہیں یہ بہت بڑا کام ہے. اور ہمارے چیئرمین آصف گلفام بھائی نے جو بات کی کہ ہم ہمیشہ سے ان کے ساتھ ہیں، ہمیشہ ساتھ رہیں گے، اور یہ کام جو کر رہے ہیں میں ان کو تمام پوری ٹیم کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جو یہ سالانہ کام ہے یہ صرف ہم پہلی بار یہاں نہیں آئے، اور عرصے سے ہر دفعہ ہی آصف بھائی آپ کے ساتھ پوری ٹیم سروت بھائی کی دعوت پر پہنچتی ہے. اور اہل سنت جو کام کر رہا ہے اللہ تعالیٰ ان کو دن دگنی رات چگنی ترقی دے، اور ہمارا سایہ ہمیشہ ان کے اوپر رہے، کیونکہ جو یہ کام کر رہے ہیں یہ کام اگر چلتا رہے گا تو لوگوں کے لیے بھی بہتر رہے گا. جزاک اللہ. بہت شکریہ. آپ پیکٹ آتے بلال بھائی کے پاس آتی ہیں آپ کے کھجور کے پیکٹ؟ نہیں، اب جو ہے یہ آپ یہ بھی باقاعدگی سے، کیونکہ یہ بھی ہمارے لیے قابل احترام ہے. آپ کو پتہ ہے کتنی بڑی ہستی کے یہ صاحبزادے ہیں جو جن کو ذمہ داری جو ہے سروت بھائی کو وہی دے کر گئے ہیں. ہم عوام اہل سنت کے لیے ہم ان کو کبھی فراموش نہیں کر سکتے. میں انتہائی محبت کے ساتھ شبیر قریشی صاحب سے بھی درخواست کروں گا کہ آپ یہاں تشریف لائیں. پارلیمانی لیڈر ہیں سندھ اسمبلی میں پاکستان تحریک انصاف کے. تو سر خدمات تو آپ دیکھتے آ رہے ہیں برسہ برس سے اہل سنت خدمت فاؤنڈیشن کی. تو آج جو ہے آج راشن کی تقسیم کا ہے. شہداء کی فیملی کو پہلے ترجیح دی جاتی ہے اور جو مستحق خاندان ہے ان تک پہنچایا جاتا ہے. تو میں چاہوں گا کہ آپ کے قیمتی الفاظ جو ہیں وہ ہماری کوریج کے لیے بہت قیمتی رہیں گے. بہت شکریہ جناب شبیر قریشی صاحب. ہاں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ. میں سنی تحریک کے اکابرین کے ساتھ یہاں موجود ہوں. مجھے انتہائی خوشی ہے کہ میں الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ اور رسول خدا سے عشق کرنے والوں کے مجمع میں ہوں، اور مجھے انتہا اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کا اجر فرمائے. اور میں اپنے بھائی عمران قادری صاحب کو شیشہ میں کام کرتے ہوئے دیکھتا ہوں تو مجھے انتہائی خوشی ہوتی ہے. تو آج عمران بھائی نے کہا تو مجھے یہ شرف ہوا، بلکہ مجھے خوشی ہوئی کہ ان کے بدولت میں سنی تحریک کے اکابرین کے ساتھ بھی بیٹھنے میں مجھے موقع ملا. سلیم بھائی، سلیم قادری صاحب نے جو ایک علم بلند کیا اور میں شہادت نصیب کی، تو اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے. اس کے علاوہ سنی تحریک کے جو نشتر پاک میں جس طرح ان کی شہادت ہوئی تو لوگ سمجھے تھے کہ شاید سنی تحریک اور سنی اکابرین ختم ہو جائیں گے، لیکن سروت بھائی نے جس طرح یہ پرچم اٹھایا، میں ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वालों को, आशिक रसूलों को एक साथ जमा किया हुआ है और एक सही डगर पे आप लोग जिस साथ चल रहे हैं। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आप लोगों को ईमान की दौलत से और दुनियाई तमाम दौलतों से नवाजे। अच्छा, आपको शायद मालूम होगा कि इस मुल्क के अंदर अगर किसी ने मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अगर आवाज़ उठाई अक़वाम मुत्तहिदा में, तो मेरा खान था। इससे पहले आपने देखा कि मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में लोग मुख्तलिफ़ चीज़ें पेश करते थे, लेकिन हमारे उस वक्त की किसी भी हुक्मरान ने उन अक़वाम मुत्तहिदा में जाकर कभी आवाज़ बुलंद करने की कोशिश नहीं की कि शायद वो नाराज़ हुए। लेकिन वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को ये एजाज़ जाता है कि उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर जब अमन कमेटी का अमन माहदे पर बात हो रही थी, तो उन्होंने एक जुमला कहा जो आज तक याद है कि जब आप लोग मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में करते तो मेरे दिल पे तकलीफ़ होती है और दिल की तकलीफ़ सबसे बुलंद होती है। तो उन्होंने वहाँ भी हक जोई का मुजाहरा किया और तहरीक इंसाफ, रिसालत माप हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परचम तले अपनी इश्क़ रसूल के लिए कहीं भी जो है वो पीछे नहीं हटती। हम सियासी जमात ज़रूर हैं, लेकिन मजहबी तौर पर हम समझते हैं कि इश्क़ रसूल हमारा मेन ईमान है कि मेरे प्यारे नबी का फरमान है, जब तक तुम्हारे नज़दीक मेरी मोहब्बत अपने वालिदैन अपने माल व ज़र से ज़्यादा ना हो जाए, जब तक तुम्हारा ईमान कंप्लीट नहीं हो सकता। तो अल्लाह का शुक्र है, उस रम का, मेरे रब करीम का मैं एहसान मंद हूँ, शुक्र हूँ कि उसने मुझे उस लीडरशिप के साथ काम करने का मौका दिया जिसने दुनिया भर में इश्क़ रसूल का नाम किया। आपकी जो फाउंडेशन है उसके हवाले से भी मैं इंतहाई जो देखता रहता हूँ कि आप लोग जिस तरह इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं, तो इंसानियत की खिदमत सबसे बड़ी अफजल तरीन इबादतों में इबादत है कि ये कहा जाता है ना कि अल्लाह ताला सारे गुनाह माफ़ कर देगा, लेकिन दो गुनाह माफ़ नहीं करेगा, एक शिर्क और एक हक़ूक़ुल इबाद। तो हक़ूक़ुल इबाद के हवाले से आप जो कर रहे हैं, और इस वक्त जो मुल्क में गुर्बत, महंगाई जो चल रही है, आज कंडीशन ये कि वाइट पोस्ट लोग भी जो ना ज़कात लेने पर मजबूर हो गए। तो इसमें आप लोग जो काम कर रहे हैं, अंधेरे में जो चिराग जला रहे हैं, मैं सुन्नी तहरीक के तमाम अकाबरीन को, तमाम रहनुमाओं को, तमाम कारकुनों को तहरीक इंसाफ दिल की गहराइयों से मुबारकबाद भी पेश करता हूँ। अल्लाह ताला आपको इसका अजर भी दे और मज़ीद इसमें जो है काम करने की सलाहियत अता फरमाए। आमीन। है ना। अलगोसिया वेलफेयर की पूरी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम जो अहदेदारान हैं। और सरवत ज़ाहिर है ये ऐसा कैसे हो सकता है, सरवत भाई की तकरीब हो और काबिल एहतराम ख्वाजा खुर्रम सेठी भाई ना हो इस तकरीब में, तो ये हो ही नहीं सकता। ख्वाजा खुर्रम भाई बहुत बहुत शुक्रिया, खुश आमदेद। और एक बड़ा नाम हमारी इंडस्ट्री का, एक खूबसूरत बारोब गरजदार आवाज़ के मालिक शहजाद भाई, अस्सलाम वालेकुम आपको। और शहजाद खान भाई टेलीविज़न का एक बड़ा आर्टिस्ट, एक बड़ा नाम हमारे लिए काबिल कदर, काबिल एहतराम। अस्सलाम वालेकुम शहजाद भाई, आप कैसे? ठीक है। खुर्रम भाई अस्सलाम वालेकुम। सही है, मुझे लिख देना। सैयद जावेद बाबा, इंतहाई काबिल ताज़ीम, वाजिबुल एहतराम हस्ती हज़रत मोहम्मद जावेद साहब दामद बरकातुहुल आलिया यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। और तैयब भाई एक मिनट के लिए सिर्फ। और कौन कौन तशरीफ़ लाए? अली मिर्ज़ा माशाल्लाह हमारे बहुत अच्छे दोस्त, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। अली मिर्ज़ा भाई भी तशरीफ़ लाए हैं। अली मिर्ज़ा भाई बहुत बहुत शुक्रिया, खुश आमदेद। मैं आप बिल्कुल तमाम
शहज़ादा ताजिर कह सकते हैं, बाबा ताजिर तो जी ख्वाजा खुर्रम सेठी भाई, तो ज़ाहिर है कि आप किसी तारुफ़ के मोहताज जी ये खुर्रम भाई, और शाना बशाना हैं, और शहज़ाद भाई को देखकर बेहद खुशी हो रही है। हम आपके लिए दुआ गो हैं, और आपकी हमेशा सरपरस्ती बड़ी शफ़क़त रही है, और टेलीविज़न के हवाले से एक बड़ा नाम। अच्छा, मैं थोड़ा सा आप सब यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, शख्सियत और बहुत प्यार करने वाले हैं माशाल्लाह। अली भाई बहुत बहुत शुक्रिया अहले सुन्नत खिदमत फाउंडेशन के इस पुरवकार तकरीब में आपको। अहमद फरीदी भाई, बिल्कुल फरीदी भाई तो मुझे पता है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं आपकी खिदमत में ये आगाही देना चाहता हूँ कि अहले सुन्नत खिदमत फाउंडेशन जिसकी खिदमत से आप सब ही बखूबी आगाह हैं, और 1990 में अहले सुन्नत खिदमत फाउंडेशन का क़याम जो है अमल में लाया गया शहज़ाद भाई, और इसके ऑर्गेनाइजेशन सबसे पहले चेयरमैन पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के हज़रत सलीम कादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह। फिर उनके बाद ये ज़िम्मेदारी दी गई अवाम अहले सुन्नत की तरफ से, एक बब्बर शेर, एक निडर, एक बेबाक रहनुमा, मेरी मुराद शहीद अल्लामा अब्बास कादरी रहमतुल्लाह अलैह से है। और फिर ये जिम्मेदारियाँ, ये मिशन अवाम अहले सुन्नत का जो जारी सारी ता क़यामत रहेगा, वो जिम्मेदारियाँ दी गई इंजीनियर सरवत एजाज कादरी भाई को। और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी उसी तरह जो है सरवत भाई नामसाइद हालात के बावजूद भी जो है, साजिशों के बावजूद भी जो है, अपनी पूरी टीम के साथ जो है इसी तरह अवाम अहले सुन्नत के लिए जो है अपनी मिसाली खिदमात अंजाम देते आ रहे हैं। तो हम खराज तहसीन भी पेश करते हैं सरवत भाई आपको, आपकी पूरी टीम को, तमाम ज़िम्मेदारान को। और अहले सुन्नत खिदमत फाउंडेशन माशाल्लाह हर साल आप सबके इल्म में ज़ाहिर है, आप यहाँ आए इनकी हिम्मत अफजाई करने के लिए, हौसला अफजाई करने के लिए। लेकिन मैं थोड़ा सा फ़ायदा उठाना चाहूँगा, खुर्रम भाई आपके भी इल्म में हैं, आप तो शाना बशाना होते हैं, हज़रत साहब आप भी, कि अब जो हमारे जो हमने काम करना है, जो हमारा इरादा है, जो नीयत है हमारी, क्यों कहते हैं कि हर अमल का दारोमदार नीयत पर होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत खिदमत फाउंडेशन की शुरू से ही जो है वो बड़ी साफ़ सुथरी नीयत रही है, और अल्लाह पाक ने मदद भी बहुत की है, और इंशाअल्लाह ताला इसमें भी जो है बहुत सारी मदद हमारे साथ रहेंगी। कि अब जो हमारा प्रोग्राम है कि 7 डिस्ट्रिक्ट में जो है अहले सुन्नत खिदमत फाउंडेशन के ज़ेर तमाम हॉस्पिटल्स और क्लिनिक का क़याम जो है वो अमल में लाना है, और 3 डिस्ट्रिक्ट में जो है उनको अपग्रेड करना है इंशाअल्लाह ताला, और 7 डिस्ट्रिक्ट में स्कूल और मदारिस को इंशाअल्लाह ताला अपग्रेड करना है। ये जो अब हमारे अब जो अगले प्रोग्राम्स हैं, एम्बुलेंस और मैयत गाड़ियाँ, आपको पता है कि बहुत ज़्यादा महंगाई हो चुकी है, और सरवत भाई अब तो कहते हैं कि जीना तो मुश्किल है ही, और जब दुनिया से आदमी जाता है तो उस पर भी जो है, जो कब्रिस्तानों में जो कब्रों के रेट बढ़ा दिए हैं, अभी मैंने एक पैकेज भी बनाया था चैनल के लिए, तो उसमें बहुत ज़्यादा मुश्किलात हो जाती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह अहले सुन्नत खिदमत फाउंडेशन का ये जज्बा है और ये इरादा है कि वो एम्बुलेंस और मैयत गाड़ी जो है उसका भी बंदोबस्त अली भाई करना चाह रहे हैं। और जेलों में ख़ास तौर से, ये तो हम तो आज़ादी की सांसें ले रहे हैं, और बिलाल भाई भी अगर आप मेरे ख्याल से बस पहुंचने वाले होंगे, साहबजादा सलीम कादरी साहब जी ना, तो इंशाअल्लाह ताला काफ़ी तादाद में, और ये राशन के आप देख रहे हैं बैग्स वगैरह यहाँ पर जो है वो सब रेडी हैं। तो मैं इस दौरान चाहूँगा कि चूँकि अली भाई किसी तारुफ़ के मुताज नहीं, अली मिर्ज़ा भाई, और हर शोबे में जो है एक बड़ी नुमायाँ हैसियत रखते हैं माशाल्लाह, सियासी हवाला हो या समाजी हवाला हो, अल्लाह ताला ने बहुत इज़्ज़त से नवाजा है, और सरवत भाई की एक आवाज़ पर जो है हमेशा अपना सारा वक्त निकाल कर आते हैं। अली मिर्ज़ा भाई, हम ये चाहेंगे कि चूँकि ये हमने कुछ कमेंट्स जो हैं अपने आपके जो होंगे वो बड़े कीमती बनाने, हमने इसको कवर करना है, तो हम चाहेंगे कि अहले सुन्नत खिदमत फाउंडेशन के लिए जो है कुछ खराज तहसीन जो है आप पेश करें। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आप सब जितने हमारे भाई बैठे हैं उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ सरवत भाई की तरफ से कि आप लोग आए और सरवत भाई को सपोर्ट करी और साथ खड़े हुए। दूसरा, सरवत भाई से
بالکل جو ہے نا میرا ایسے گھر کا بھی سلسلہ ہے، اور اس کے علاوہ ثروت بھائی سے بہت چیزیں سیکھنے کو بھی مجھے ملتی ہیں نا. اور پارٹی سے ہٹ کے اور سب سے ہٹ کے میں ثروت بھائی سے اکثر میری بات ہوتی ہے. کوئی بات ہو، کوئی مسئلہ ہو تو میں ثروت بھائی سے ڈسکس کرتا ہوں، میرے سے ڈسکس کر لیتے ہیں. تو بس ثروت بھائی سے یہی کہوں گا کہ ثروت بھائی کچھ ہماری بھی غلطیاں ہیں کہ آپ کے ساتھ ابھی نہیں آ سکے کئی مصروفیات کی وجہ سے، لیکن آج کے بعد سے آپ کو اس کی کمپلین نہیں ملے گی. اور بس یہی 2-3 باتیں ایک بولوں گا ثروت بھائی، جو ہمارے سے ہو سکے گا وہ عید کے بعد ہم آپ کے ساتھ کریں گے. اور بس یہی سپورٹ آپ کی ہمیں چاہیے، ہمیں آپ کی چاہیے. باقی خرم بھائی ہیں ہمارے، اور بالکل ہیں تو ہاں خرم بھائی تو شروع سے ہی ہم دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں. اور اپنے جاوید بابا، اور ماشاءاللہ بڑی پیاری شخصیت ہمارے عمران باپو. بالکل 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 جاوید بابا سے پرانے تعلق ہیں، اور بھائی بڑے شفقت کرنے والے ہیں. عمران باپو بڑی شفقت کرنے والے ہیں. تو بس یہی میں بولوں گا کہ بھائی ثروت بھائی کو سپورٹ کریں. اور کا تھا بابا صاحب نے فرمایا کہ میں پرسوں آ رہا ہوں کراچی، تو میں ثروت بھائی کے پاس آؤں گا بھی. ٹھیک ہے ثروت بھائی، انشاءاللہ پرسوں بابا صاحب کو میں لے کے آؤں گا. بابا صاحب کا حکم تھا، میں نے ان کو بتایا تھا پروگرام میں جا رہا ہوں. آپ کو پتہ ہے میں ان سے ڈسکس ضرور کرتا ہوں ہر چیز. تو بابا صاحب نے بولا کہ پرسوں کا بابا صاحب کو بتا دیے گا، میں انشاءاللہ حاضر بھی ہوں گا. تھینک یو. شخصیات فلاحی کاموں کے حوالے سے، دینی کاموں کے حوالے سے عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں الحمدللہ. ہم خوش آمدید کہنا چاہیں گے ثروت بھائی، بلال بھائی، جناب سید جاوید بابا صاحب کو، اور جناب عمران شاہ گیلانی صاحب کو. آپ کی آمد کا، باعث برکت آمد کا جو ہے بہت بہت شکریہ آپ کا. اور یقینی طور پر میں انتہائی محبت اور ادب کے ساتھ عمران شاہ گیلانی صاحب سے درخواست کروں گا کہ اہل سنت خدمت فاؤنڈیشن کے لیے کچھ خوبصورت الفاظ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما ویصلح بین الناس. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرمایا ویصلح بین الناس، لوگوں میں اتفاق اور اتحاد پیدا کرو. اللہ رب العالمین کا یہ کرم ہوا پاکستان سنی تحریک کے بانی سرور اعجاز قادری صاحب پہ کہ انہوں نے لوگوں کو اتحاد دلایا اور غریب و غربا کے لیے راشن تقسیم کا انعقاد کیا. اور پاکستان سنی تحریک ہزاروں قربانیاں دے کر یہاں تک پہنچی ہے. اور ثروت بھائی جو ہم سے خدمت لینا چاہیں گے، انشاءاللہ تعالی ہم ان کے ساتھ شانہ بہ شانہ کھڑے ہیں. اللہ پاک ثروت بھائی کے علم میں، ہنر میں اضافہ فرمائے. اللہ پاک سنی تحریک کو دین 11ویں رات 12ویں ترقی عطا فرمائے. تمام ہی آنے والوں کو ثروت بھائی کی جانب سے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ پاک آپ تمام کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرمائے. اللہ رب العالمین کی نیک کاموں کے اندر ایک خرچ کرو گے تو 70 دینے کا وعدہ ہے. اللہ پاک ہم تمام اہل سنت کو ایک کرے اور نیک کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا ماشاءاللہ سید احسن شاہ جیلانی صاحب، ان کو بھی سید صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. خوش آمدید. پاکستان سنی تحریک کی طرف سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. شہر کراچی کی ایک اور انتہائی قابل قدر اور معروف شخصیت سید حسن شاہ جیلانی صاحب جو ہیں یہاں تشریف لائے ہیں. اور الخدمت اہل سنت خدمت فاؤنڈیشن کی جو پروقار تقریب ہے، میں حسن شاہ صاحب آپ کو بھی یہ بتاتا چلوں کہ آپ کے تو علم میں ہے ماشاءاللہ کہ برسہ برس سے جو ہے یہ خدمت انسانیت کا جو یہ سلسلہ چل رہا ہے ابھی تک جاری ہے. 1990 سے جو ہے اہل سنت خدمت فاؤنڈیشن کا قیام عمل میں لایا گیا. سب یہاں معزز مہمان آپ کے لیے یہاں تشریف لائے ہیں.
تو اہل سنت خدمت فاؤنڈیشن کے حوالے سے بھی جو ہے ہمیں بہت اچھی جو ہے چیزیں اور جو ہم کرنا چاہ رہے ہیں اس حوالے سے بھی جو ہے ایک بریفنگ بھی ہو جائے گی اور آپ سب کو خوش آمدید اور شکریہ بھی ادا کر دیں گے. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. سب سے پہلے آپ تمام عزیزان وقار، ہمارے مہمان جتنے بھی آپ موجود ہیں، باوا ہو گئے، حضرت صاحب ہو گئے، ان سب کا بے حد مشکور ہیں. جو آئے ہیں اور جو چلے بھی گئے آ کر، ان سب کے بھی بے حد مشکور ہیں کہ آپ لوگوں نے اس پروقار محفل میں اس اہل سنت خدمت فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام جو راشن کی تقسیم کا کراچی میں ناظمات پر منعقد پذیر ہے، اس میں تشریف لائے. آپ کا شکریہ. آپ لوگوں سے صرف عرض گزار ہیں کہ اہل سنت خدمت فاؤنڈیشن جو کہ آج سے نہیں، جب سے پاکستان سنی تحریک کی بنیاد 90 کی دہائی سے بنی ہے، تب سے ہی اہل سنت خدمت فاؤنڈیشن کی بنیاد رکھی گئی. اور یہ سلسلہ، یہ فلاحی کاموں کا سلسلہ، یہ ہمیں فخر ہے اس بات کا کہ ہمیں یہ اپنے قائدین سے، اپنے اکابرین سے یہ ہمیں حاصل ہوا، جو کہ ہماری کوشش ہے، چھوٹی یا بڑی، بس اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے. ہماری کوشش ہوتی ہے ہم اپنے قائدین کے دیے ہوئے منشور، ان کے نظریے، ان کے ان فلاحی کاموں پر چلتے ہوئے عوام الناس، اس ملک پاکستان کی عوام کی خدمت کرتے رہے. شاہ صاحب جس طرح الحمدللہ اہل سنت خدمت فاؤنڈیشن کا ہاسپٹل کا سلیم بھائی رحمۃ اللہ علیہ نے بنیاد رکھی تھی، اسی طرح دیگر شہروں میں بھی الحمدللہ چھوٹے کلینکس کا انعقاد ہوتا جا رہا ہے، اسکولز کی بنیادیں رکھی جا رہی ہیں. کراچی کے اندر بھی ایک تو جو سلیم بھائی رحمۃ اللہ کا مزار شریف کے جوار میں موجود ہے ہاسپٹل، ایک وہ بھی ابھی چل رہا ہے الحمدللہ. اور نیو کراچی کے اندر بھی موجود ہے. اسکول کی بنیادیں بھی رکھی گئی ہیں الحمدللہ. اس وقت ابھی میران ٹاؤن کے اندر، کورنگی کے اندر ایک اسکول چل رہا ہے الحمدللہ. تقریباً 400 450 بچے پڑھ لیں اور سارے کے سارے فی سبیل اللہ پڑھ لیں اسکول کے. اس میں یہاں تک کہ ہماری طرف سے ان کے ایون کے لباس، یونیفارم جو ہوتا ہے وہ بھی ہماری طرف سے، اسکول کی طرف سے جانب سے ملتا ہے. ان کو پینسل، ربڑ، کٹر، بکس تک، مطلب ان کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، صرف اسکول آنا ہے. صرف ان سے شرط یہ ہے ساتھ میں اسکول میں پڑھنے والے بچوں کے ساتھ کہ صبح میں اسکول پڑھیں گے اور دوپہر میں قرآن پاک پڑھیں گے، تاکہ دینی تعلیم بھی اور دنیاوی تعلیم دونوں چلتی رہے. اسی طرح دیگر جگہوں پر کلینکس کے انعقاد ہو رہے ہیں. تو آپ لوگوں سے گزارش ہے، آپ لوگوں کی دعاؤں کی سخت ضرورت ہے، آپ لوگوں کے ساتھ کی ضرورت ہے کہ آپ لوگوں کا ساتھ ملے گا تو انشاءاللہ عز و جل یہ اہل سنت خدمت فاؤنڈیشن کا جو کام چل رہا ہے یہ تیزی کے ساتھ اپنے پائے تکمیل تک پہنچے. آپ سب سے گزارش ہے آپ لوگ اس میں اپنی دعاؤں میں بھی یاد رکھیں، اپنے ساتھ، ہمارے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوں تاکہ اس ملک کی فلاح کے لیے کام کر سکیں. اس ملک میں جو مڈل کلاس طبقہ ہے، ابھی بھی پتہ لگا 55 روپے کا پیٹرول کا اضافہ ہو گیا. غربت کا جو سسٹم ہے اس کو ختم کریں. غریب نہیں ختم کرنا، غربت کو ختم کرنا، ورنہ دیگر لوگوں کی پالیسی تو یہی ہے کہ غربت کو ہی ختم کر دو. پوری آبادیاں، پوری جو جھگیاں ہوتی ہیں وہ پوری ختم کر دی جاتی ہے. بولے یار بری لگ رہی ہے ہمیں، تو ہمارا وہ والا سسٹم نہیں ہے. الحمدللہ ہمارے قائدین کا دیا ہوا یہ منشور انشاءاللہ جاری و ساری رہے گا. آپ لوگوں کی محبتوں کے ساتھ، آپ لوگوں کے تعاونوں کے ساتھ آپ سب کا ایک بار پھر سے بےحد مشکور ہیں کہ آپ لوگ اس پروقار محفل میں تشریف لائے. بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر. کہ سر کا تاج ہیں اور پہرے دار ہیں تحفظ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے. لیکن اس سے قبل میں یہ بات کہنا چاہوں گا، رام مرکزی چیئرمین پاکستان سنی تحریک اہل سنت خدمت فاؤنڈیشن جناب انجینئر ثروت اعجاز قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو مائک دینا چاہوں گا. اجازت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. سب سے پہلے میں اپنے تمام معزز مہمان جو آئے
تشریف لے گئے اور میرے خیال یہ تیسری چوتھی نشست لگ رہی ہے اس وقت. تو اس وقت جتنے مہمان موجود ہیں ان کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. آپ لوگوں کا پیار، آپ لوگوں کی محبت جو کام کو بڑھانے میں حوصلہ پیدا کرتی ہے، آپ کا موٹیویشن، آپ کو موٹیویٹ آپ کرتے ہیں تو ہمارے کارکن، ہمارے ذمہ دار بھی موٹیویٹ ہوتے ہیں. اور یقیناً 27 رمضان 1990 کو اس کی بنیاد رکھی گئی. اس وقت وہ میری ٹیم جو میرے ساتھ ہے، جس کا کہنا چاہیے کہ جس کے ساتھ مل کر یہ خوبصورت سجانا اور یہ اس محفل میں آگے بڑھ کے کام کرنا، اچھے برے وقت کے ساتھی میرے ساتھ موجود ہیں. مرکز صدر محمد عباس قادری شہید بھی کہ بلال عباس بھائی بھی یہاں پہ تشریف فرما ہیں، اور میرے دیگر تاجروں کا بعد میں تعارف کراتا ہوں. شاہ صاحب کا تعارف بھی ہے موجود، اور جمیل بھائی ہیں ہمارے اسٹینڈنگ کمیٹی کے ہیں، سلمان بھائی ہیں اسٹینڈنگ کمیٹی کے ہیں. کراچی ڈویژن پورا یہاں پر موجود ہے جس نے یہ سب خوبصورتی سے سجایا. عمران شیر شاہ بھائی کے نام سے مشہور ہیں اور کافی اچھے ورکروں میں شمار ہوتا ہے. شکیل بھائی تشریف فرمائے، اور میرے سب سے بڑے جو میرے خیال ہے میرے سارے دوست جانتے ہوں گے، جو مجھے قریب سے جانتے ہیں، دیکھتے ہیں. ہمارا ایک سلیم بھائی کے دور سے ایک ہمارا ایک ساتھی جو 24 گھنٹے ساتھ رہنے والا آدمی، مرکزی کوآرڈینیٹر طیب قادری بھائی، اور ان کے والد بھی ایک برادری کے لیے بھی سرو کرتے ہیں، جنہوں جو برادری کے لیے بڑے ہیں. تو دیگر اور دوست احباب جن کا نام لینا رہ گیا، فہیم بھائی کھڑے ہیں میرے سلیم بھائی کے دور کے ساتھیوں میں سے ہیں، اور ماشاءاللہ سے سارے دوست احباب ہم سب نے مل کر جدوجہد شروع کی. اب میں سیدھے ہاتھ سے خرم بھائی ہمارے تاجر برادری کے آل تاجر اتحاد سٹی کے سرپرست اعلیٰ ہیں، ان کے بڑے بھائی، اور یہ بھی بہت ایکٹیو ہیں، لیکن یہ پیچھے موومنٹ ساری انہی کی ہوتی ہے، پس پردہ یہی ہوتے ہیں، باقی سارے کام وام میں بہت آگے دیتے ہیں. انہوں نے مجھے ایکٹیویٹ کیا. قبلہ جاوید باپو ہمیشہ سرپرستی بھی فرماتے ہیں، شفقت بھی فرماتے ہیں، اور کھانا بھی بہت لذیذ کھلاتے ہیں جب بھی ہوتا ہے، اور وہ ٹیبل رہتے زبردستی کھلاتے ہیں. اسی طرح رومی بھائی ہیں، شہزاد بھائی، جب ان کا یہ مزاج ہے، ابھی بڑے اسپتال میں تھے یہ 1.5-2 مہینے سے، لیکن خدا کی قسم آج میں نے یہ ہے ہمارا اثاثہ، یہ محبت ہمارے کہ جب بھی ہوا یہ پوری ٹیم آتی ہے، کہتے ہیں آج سرورت آزمائش میں ہے تو چلو آج چلتے ہیں، اس کو تھوڑا سا ہنساتے ہیں، تھوڑا اس کا غم کو دور کرتے ہیں. اسی طرح خرم بھائی کے شہزادے بھی موجود ہیں. علی مرزا بھائی نے آج وعدہ کیا ہے تو آج سے ان کی میرے خیال ہے میٹر بھی آن ہو جائے گا، اور جو وعدہ کیا ہے یہ قریب رہتے ہیں. تو امید ہے کہ انشاءاللہ جو ہمارے خواب ہے دفتر بنانے کا، اس کے اندر یہ کیونکہ پارٹی سیاسی طور پہ یہ لوگ کریں گے تو ہمارے سیدوں کا لنگر بھی اس میں شروع ہو جائے گا. یہ کہتے ہیں آپ لوگ ڈالیں. اور مجھے بلال عباس بھائی نے ایک بڑی پیاری بات بولی نا، ہم نے بھکاری بنانے کے بجائے اس قوم کو ہم اس کو ہنر دیں، اور یہ ہم نے پلان کیا. اور ابھی جو ٹارگیٹس تھے وہ نادر بھائی جو ماشاءاللہ سے اتنی دیر سے کنونسنگ کر رہے ہیں، انہوں نے بنایا، انہوں نے بتایا کہ اس دور میں ضیاء الدین کمپیوٹر انسٹیٹیوٹ کی بنیاد رکھنا، اس دور میں جب ٹیکنالوجی آئی، کیونکہ ہم نے اب اپنے بچوں کو پڑھائیں، ہم نے یہ نعرہ لگایا کہ آدھی روٹی کھائیں گے اپنے بچوں کو پڑھائیں گے. کیوں دوسری قومیں ہم سے آگے نکل گئی کہ انہوں نے اپنے بچے کو ایجوکیشن دی، تعلیم دی، ہنر دیا. آج ان کا دیکھیں کہ ایک بچہ اربوں پتی، کھرب پتی، چائنا لے لیں وہاں اگر 100 ارب پتی تھے آج 5000 ارب پتی ہیں. انہوں نے جنریٹ کیے نا چیزوں کو. لہٰذا اہل سنت خدمت فاؤنڈیشن نے یہ فوکس کیا ہے کہ 2006 کے اندر 2026 میں ہم اپنے اس سارے پروجیکٹ پہ عمل درآمد کریں گے. اسکول، کالج، یونیورسٹیوں کو ہم فوکس کریں گے، اسی لیے ہم یونیورسٹیوں میں بھی دورے کر رہے ہیں. اور اس کے بعد ہم یہ فلاحی کاموں کو، کیونکہ یہ ایک ہمارے قائد محترم محمد سلیم قادری شہید کے دور سے یہ ایک سلسلہ چل رہا ہے. اور حضرت یہ اب کہ ہم نے ورنہ پہلے ہم رش لگاتے تھے، پورے روڈ کے اوپر پبلک ہوتی تھی. آپ بھی تشریف لائے، خرم بھائی، جمال بھائی سب تشریف لائے تھے، شاہ صاحب وہ سب آتے تھے. یہ سب جانتے ہیں جنہوں نے ہمیں ساتھ ہمارا شروع کا وقت دیکھا ہے کہ 4,000 5,000 آدمی کے گھر کا ہوتا تھا، اور لنگر وہ یہ اسٹال یہ سامان راشن کا جاتا تھا. اب ہم نے تھوڑا طریقہ کار چینج کیا. ہم نے کہا یار عزت نفس بھی تو ہے کوئی چیز انسان کی. ہم تو یہاں پہ سب
ہم نے بھکاری بنا دیا اس قوم کو. خود تو ہیں بھکاری, اور قوم کو بھی بھکاری بنایا. لیکن ہم نے یہ سوچ اب چینج کی ہے کہ 2026 میں آج یہ راشن موجود ہے. اب تک 150 گھروں میں جا چکا ہے. تقریباً 70-80 لاکھ روپے کا یہ راشن جمع ہوا. یہ کس کا ہے؟ یہ آپ دوستوں کے تعاون سے ہوا, یا آپ دوستوں کا ہے, یا آپ سب کا اس کا حصہ ہے. اب جب ہم دنیا سے تجارت کریں, ہمیں 10% ملے تو ہم تجارت کرتے ہیں. یہاں تو 70% مل رہا ہے. یہ تجارت یہ سب سے زیادہ ہے. اور یقیناً ہمارا یہ سب سلسلہ جاری ہے. اور یہ آج ابھی گاڑیاں باہر ہیں, تمام ڈسٹرکٹ کی گاڑیاں ہیں, تمام ڈسٹرکٹ کو, تمام شہداء کے گھر ہے, مستحقین کے گھر پہ وہ خود پہنچائیں گے. ابھی ہم آپ کو دورہ بھی کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. یہ نیا ایک پہلی دفعہ ہے, شاید یہ نئی ایک چیز نئے انداز سے کام کو کر رہے ہیں. اور میں احسان بھائی کا نام بھول گیا تھا, عمرے کی مبارکباد بھی آپ کو بہت بہت ماشاءاللہ سے. اور مدینہ سے بھی مسلسل رابطے میں رہے, مسلسل رابطے کے اندر رہے. اور وہ حیا فاؤنڈیشن کے روئے رواں ذیشان احمد یہ ماشاءاللہ سے گھاروں کے اندر پورا سیٹ اپ لگایا ہوا ہے. اور وہاں یہ سارے ان کے کیونکہ وہاں تو کوئی جاتا نہیں ہے. ڈیفینس میں چلے جائیں گے, ادھر چلے جائیں گے, PCH میں چلے جائیں گے. وہاں جائیں جہاں پہ واقعی اس کی ضرورت ہے, جہاں واقعی خدا کی قسم پینے کا پانی نصیب نہیں ہے, صاف پانی نصیب نہیں ہے, کھانا موجود نہیں ہے. ایسے میں آپ جیسے لوگ آگے بڑھیں گے. اور میں نے کہا 2 کروڑ کی بات کرتے ہیں کہ آج ہم 2 کروڑ لوگ بھوکے سو رہے ہیں. آپ یقین مانیں یہ لوگ نہ ہوتے نا, یہ مخیر رضا جن سے اللہ تعالیٰ کام لے رہا ہے کہ آج ان کے لگائے ہوئے پودے, ان کے لگائے ہوئے درخت بن چکے ہیں. اور آپ یہ جس طرح خدمت کر رہے ہیں, ورنہ تو یہاں یہ 5 سے 10 ہزار کی تعداد ہوتی. روٹی کے لیے لوگ ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہوتے. یہ جب دیتے ہوں گے, کھلاتے ہوں گے وہاں پہ, تو بعض دفعہ کنٹرول کرنا بھی مشکل ہوتا ہوگا. ایسے ہی ہے نا بھائی احمد, تو ماشاءاللہ یہ دیکھو نوجوان انہوں نے اس کو ہے نا, آپ بلال بھائی آپ کی طرح آپ کہہ رہے تھے نا پکڑنا سکھا دیں, تو انہوں نے وہ سکھا دیا احمد کو کہ احمد دیکھو اب تم نے ایسے کام کرنا ہے. یہ ان کے صاحبزادے بھی اسی طرح. یہ سب ہم مل کر ایک دوسرے کا بازو بنے. ہمیں غریب ختم کرنے کے بجائے ہمیں غربت ختم کرنی چاہیے. اس کے لیے ہم نے ایک پلان یہ بنایا, اس کے اندر ایک پلان ہم نے یہ بنایا کہ ہمارے بچوں کو روزگار بھی ہے. آج بہت ساری وارداتیں ہوتی ہیں, بہت چیزیں دہشت گردی ہوتی ہے, اس کے پیچھے بھوک افلاس بھی ہے. میری گھر میں میری ماں بیمار ہے, میرے پاس دوائی کے پیسے نہیں ہیں, میرے گھر میں بچے میرے بھوکے ہیں, مجھ سے نہیں دیکھی جا رہی بھوک, تو میں کیا کرتا ہوں؟ میں ہتھیار اٹھاتا ہوں, میں نکل جاتا ہوں کہ یار چلو چھین لیں گے اس سے اپنے بچے کا خوراک. کبھی سوچا ہے کہ ہم نے ان کو کس طرح ان کو سیٹل کرنا ہے, ان کو کس طرح اپنے آگے لے کر بڑھنا ہے؟ آج ہم اس طرف توجہ دے لیں. آج چائنا میں جا کے دیکھیں نا یار, آج وہاں کرپشن نمبر 0 پہ ہے. آج جاپان میں جا کے دیکھیں کرپشن 0 کے اوپر ہے. تو انہوں نے اپنی قوم کو کھڑا کیا, اور وطن کی محبت پیدا کی, اور بھوک افلاس کے خلاف جہاد کیا. وہ ہم کر رہے ہیں. آپ کا ساتھ چاہیے. میں یقیناً آپ لوگ اتنی دیر سے تشریف فرما ہے, وہ بچے بھی اپنی گاڑیاں لے کر آئے ہوئے. آپ کا اگین بہت دل کی گہرائیوں سے شکریہ. اور میں کسی کا نام لینا میں بھول گیا ہوں, میرے کسی دوست کا نام لینا بھول گیا ہوں, لیکن مجھے آپ کے ساتھ چاہیے. آپ مجھے باغی کہیں یا انقلابی کہیں, کچھ بھی کہیں, لیکن اس غربت کے خلاف, اس بے روزگاری کے خلاف, اس تعلیم کے خلاف ہم ٹیکنالوجی. میں 17 سال میں رہا ان جیپنیز کے ساتھ. میں نے دیکھا انہوں نے اپنی قوم سے, وطن سے محبت, دیکھو قسم خدا کی. آج وہاں آپ کو بھیک مانگتے ہوئے کوئی نظر آتا ہے؟ آج جب ان کے پاس زلزلہ آیا, طوفان آئے, یہ ایک مثال سمجھانے کے لیے ہے کہ وہاں کا وزیر اعظم کہتا ہے کہ کوئی ٹی وی پہ ایڈورٹائز نہیں چلے گا. ماں کو روتے ہوئے, آنسو ٹپکتے ہوئے, بچے کو ننگا گھومتے ہوئے دکھا رہے ہیں کہ تاکہ چندہ جمع ہو جائے, ہماری خیرات جمع ہو جائے. انہوں نے اپنی قوم کو بھکاری نہیں بنایا. وہ غیرت مند لوگ تھے, غیرت مند لوگ انہوں نے میں وہاں رہا ہوں 17 سال, ان کے ساتھ رہا ہوں. آپ یقین مانیں وہاں کا کوئی آپ کو غریب بھیک مانگتا ہوا نظر نہیں آئے گا. وہاں پہ ان ممالک کے اندر ہمیں بھی یار تبدیلی لائے. اللہ نے چاروں موسم دیے, ساری زندگی ہمارے. آج کھڑے ہو جائیں ایمان سے, آج نیت کر لیں کہ انشاءاللہ تعالی. میں آپ سے اپنے گھر سے شروع کرتا ہوں, میں اپنے گھر سے شروع کرتا ہوں, AKF سے شروع کرتا ہوں. میں چاہوں گا کہ آپ لوگ ساتھ دیں. ہم دفتر کے لیے بھی کوشش کر رہے ہوں, اور انشاءاللہ ہم جو نیو کراچی کا ہمارا میڈیکل سینٹر ہے, ہم اسے اپ گریڈ کر رہے ہیں. ہمیں لیبارٹری کی آفر کی ہے. آپ کو 2026 کے اینڈ میں یا 2027 کے شروع میں آپ انشاءاللہ فخر کریں گے کہ یار ہم نے کس کا ساتھ دیا تھا, کہ آج اس میں سے
قوم کے اندر تبدیلی کی طرف بڑھ رہے ہیں اور قوم کے اندر لا رہے ہیں. ہم نے یہ کہا کہ جیسے اورنگی میں کوئی کام ہو رہا ہے تو وہاں کی جو ایشیا کی سب سے بڑی مارکیٹ ہے تو ہم وہاں پہ لوگوں کو وہ لگا کے دے دیں. اگر اور نیو کراچی میں کپڑے کا کام ہوتا ہے, بچوں کے کپڑے بنتے ہیں, تو ہم وہاں اس کی فیکٹری لگائیں اور اس کے اندر روزگار بھی ہوگا ہمارے لوگوں کے پاس, تعلیم بھی ہوگی, سب کچھ ہوگا. ہم سارے چیزیں کریں گے. امید ہے کہ آپ نے مجھے, کیونکہ یہ رمضان صبر کا مہینہ ہے, شکر کا مہینہ بھی ہے, احساس کا مہینہ بھی ہے کہ یار دیکھو روزہ رکھ کر کوئی ہمیں, اگر ہمارے اندر تقویٰ ہے, ہمارے اندر سب کیا ایک, ہمیں جب اینڈ ہو اس رمضان کا, یہ ٹریننگ کا مہینہ اینڈ ہو, تو ہمارے اندر تبدیلی آنی چاہیے. ہمارے اندر سے جھوٹ چلا جائے, ہمارے سے محبت ہو, ہمارے اندر سے حسد چلا جائے, ہمارے اندر سے غیبت چلا جائے, ہمارے اندر سے منافقت چلی جائے. آج اب میں رات بیان سن رہا تھا ڈیفینس کے اندر, کل بیان تھا غیبت کے اوپر تھا, اور 6 بیماریوں کا ذکر ہو رہا تھا. روح کو جو ہماری 6 بیماریاں ہیں جس کا میں نے ابھی ذکر کیا, انہوں نے کہا ہم غیبت کرتے سوچتے نہیں, آپس میں بیٹھے نارمل طریقے سے, یار اس کے بعد یہ کیسے چیز آ گئی, یار وہ اتنا بڑا کیسے بن گیا. کہنے کا غیبت کرنا ہے, تو پھر میں نے سوچا یہ غیبت جس کی آپ غیبت کرتے ہو نا, آپ کا یہ سارا ٹرانسفر ہو رہا ہے, آپ کی نیکیاں ٹرانسفر ہو رہی ہیں اس کے حق میں, جس کی آپ غیبت کر رہے ہو. تو اس شخص نے جو ایک بات کی, مجھے یہ آخری جملے پہ میں ختم کروں گا, یہ میرے دل کو لگی. رات کو میں نے سنا تھا زین بھائی کیا وہ وہاں پہ تھا, بیان تھا حبیب بھائی کا, تو انہوں نے کہا غیبت کرنا ہے تو پھر میں آج سے ایسا کرتا اپنی ماں کی غیبت کروں. بھائی یہ تو آپ کے اکاؤنٹ سے ٹرانسفر ہو رہا ہے, نیکیاں آپ کی ٹرانسفر ہو رہی ہیں. آپ جس کی غیبت کر رہے ہیں میں اپنی ماں کی کروں, تاکہ میری ساری نیکیاں ادھر ادھر جانے کے بجائے میں ان کے پاس جائے, ان کے پاس جائے, ان کے بجائے میری ماں کے پاس چلی جائے. میری نیکیاں ساری, میری ساری شفقت میری ماں کو چلی جائے, میری دعائیں ساری میری ماں کو چلی جائے, میرا اکاؤنٹ وہاں ٹرانسفر ہو جائے. تو یہ بات بہت اچھی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں سچے دل سے توبہ کر کے اس ماہ مبارک کو, جو ایک حضور قرآن پاک سے بھی اس کو نسبت ہے, جنگ بدر سے بھی نسبت ہے, اور اگر آپ کا ایمان اور توکل مضبوط ہو تو 2 تلواروں سے بھی ہم جنگ جیت سکتے ہیں. بڑے بڑے جنرلوں کو وہاں پہ لٹا کر وہاں پر اس گڈھے کے اندر ڈالا ہے, جو آج جنگ بدر 2000 ہجری کے اندر کیا تھا یار, 2 ٹوٹی ہوئی تلواریں, کھانے کو کچھ نہیں تھا. کتنا نسبت والا مہینہ. ہمیں اللہ تعالیٰ سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے. میں اگین تمام مہمانوں کا, خرم بھائی آپ کا, آپ کے بچوں کا, شہزادوں کا, شہزاد بھائی کا, رومی بھائی کا, جاوید باپو کا, احسن باپو کا, اور دین کے بھائی کا, بچوں کا, میں اس سے زیادہ متاثر ہوں اس بچے سے کہ یہ بھی ماشاءاللہ سے آج جو فون کرو کہاں ہیں بھائی, وہاں پہ ہیں. تو میں نے کہا دیکھو یہ خدمت خالق میں. اور رومی بھائی بھی ماشاءاللہ سے, ان کرونا کی وجہ سے ہماری وہ 100 بچیوں کی شادی ہو جاتی تھی, وہ بھی رک گئی ہیں شادیاں. اللہ تعالیٰ دوبارہ سے کراچی, پاکستان, اور جو اس وقت حالات ہیں, دشمن ہمارے ہے. آج 55 والی بات کی, 55 روپے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ اس قوم پہ کرم فرما دے, اس مسلمانوں پہ خاص کرم فرما دے اس مہینے کے صدقے سے. آپ سب کا اگین بہت شکریہ. نادر بھائی آپ کا بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزا عطا فرمائے. بس وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے آپ کروا لینا تھوڑی سی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا فاتح صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب القرض وقنا عذاب المیزان. یا رسول اللہ انظر حالنا, یا حبیب اللہ اسمع قولنا, اننا فی بحر ہم مغرق خذ یدی سہل لنا اشکالنا. مالک مولا پاک پروردگار عالم, مالک پاک پروردگار عالم, ملک پاکستان کی خیر فرما, پاکستان کے رہنے والوں کی خیر فرما, کراچی کو امن اور سکون کا گہوارہ بنا دے. مالک پاک پروردگار عالم اس ادارے پہ اپنا خاص فضل و کرم فرما. جناب سیدہ پاک ماں فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھر بھر کے صدقہ عطا فرما. مالک پاک پروردگار عالم یہ ہاتھ تیری بارگاہ میں اٹھے ہیں, ہمیں مخلوق کی محتاجی سے محفوظ فرما, تیرے اور تیرے محبوب کے در کا محتاج فرما دے. مالک پاک پروردگار عالم یہ رمضان کے اندر قرآن پاک جو نازل ہوا, مالک پاک پروردگار عالم اس قرآن پاک کے صدقے میں سنیوں کو ایک فرما دے,
सुन्नियों को नेक फरमा दे। मालिक पाक परवरदिगार आलम दुश्मनों की बद नज़र से महफूज फरमा, शयातीन के शर से महफूज फरमा दे, चुगली इल्ज़ाम तराशी से महफूज फरमा दे। ये हाथ तेरी बारगाह में उठे हैं, मखलूक की मोहताजी से महफूज फरमा, तेरे और तेरे महबूब के दर का मोहताज फरमा दे। जो भी दुआएं मांगी अल्लाह ताला ऐसे अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। हम सबको पंजगाना नमाजी बनाए, तकबीर उला के साथ पहली सब में बाजमा नमाज अदा करने की तौफीक अता फरमाए। और जो हमने अच्छी अच्छी नियतें की हैं अल्लाह इस पे हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह दुनिया भर के मज़लूम मुसलमानों की मदद फरमा, गैब से आसानियाँ फरमा दे। या अल्लाह हम में इत्तेहाद और मोहब्बत इत्तफ़ाक़ पैदा फरमा दे। या अल्लाह हमारे मुस्लिम उम्मा को इत्तेहाद अता फरमा। हम सब को मिलकर जुलकर अल्लाह अपने दीन मतीन की खिदमत का मौका अता फरमाए। अल्लाह हमें गुनाहों की बीमारी से शिफा अता फरमाए। रब्बना रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना वफ़िल आखिरति हसना वक़िना अज़ाबन्नार वक़िना अज़ाबल क़ब्री वक़िना अज़ाबल हश्री वक़िना अज़ाबल मीज़ान सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ि नूर अर्शी मोहम्मद व आले सब। क़िबला शाह साहब दो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या बारी ताला तुझे वास्ता है हुजूर अकरम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का। या बारी ताला तुझे वास्ता है हुजूर अकरम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की प्यारी प्यारी सुन्नतों का। या बारी ताला तुझे वास्ता है हुजूर अकरम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की प्यारी प्यारी सुन्नतों का। या बारी ताला तुझे मालिक मौला जितनी भी दुआएं की गई है मालिक मौला उसे अपने हक़ में कबूल मकबूल फरमा। या अल्लाह तू रहम फरमा मोहम्मद मुस्तफ़ा के वास्ते। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करम कीजिए खुदा के वास्ते। मुश्किल हल हो शहे मुश्किल कुशा के वास्ते, हो बलाएं रद शहीद करबला के वास्ते। कादरी कर कादरी रब कादरियों में उठा कदर अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते। इमदाद कुन अज़बंद गम आज़ाद कुन दर्दीन व दुनिया शाद कुन। या गौसुल आज़म गफ़सी या गौसुल आज़म गफ़सी या गौसुल आज़म गफ़सी। ए मेरे रब तुझे खबर है सब और तू देता है जब तो कहते हैं सब तू ही है रब तू ही है रब तू ही है रब। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। वबारिक वसल्लम सलातो व सलामन अलैका या सय्यदी या मक्की या मदनी या अरबी या करशी हाशमी या मुत्तलबी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। क्या वो काम नहीं कर रहा? हाँ टेबल है छोटी टेबल लाना फटाफट लाओ। अब बात एक छोटी टेबल ले जल्दी ला बेटा। बेटा कुर्सियाँ ले आओ। भाई टेबल होगी माइक डालना ना अपना सब चीज़ डालूंगा टेंशन लोग करते भी जरूरी है। ये तो बंद भाई उतारे क्यों? लेकिन आप आ रहा हूँ गिर जाएगा। मैं जो हर साल पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के रफ़ाई इदारा अहले सुन्नत खिदमत फाउंडेशन मेरे तमाम ये इंतजाम किए जाते हैं और ये वो सामान है जो कि सबसे पहले जो शहदा हैं उनके घरों तक जो है इंशाअल्लाह ताला जो तरतीब से पहुंचाया जाता है।
सरवत खिदमत फाउंडेशन का ये एक अजीम कारनामा इसके साथ आटे का बैग और कुरकुरे का पैकेट तो इसी में कर दिया मोबाइल भी बंद चले भाई उठाए चलिए तुम ऊपर चढ़ो आगे बढ़ाते आप इधर आ जाए बेटा इधर आ जाओ उम्र का है गाड़ी गेयर में डालो बेटा मैदान गिनता है बेटा इधर से आओ सामने से चलो मैं बापू को छोड़ू शहरी जो भरी